بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع
حدود الله وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اس گل کی کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے پورے سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات
پر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا، جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ حضرات سامعین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حنفی اسلامی ریکارڈنگ سینٹر معرفت حبیب ہارڈ ویئر سٹور ٹنگ بازار خانپور کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب حضرت مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی صاحب، استاد الاساتذہ برادرم مولانا انیس الرحمان درخواستی صاحب، خانپور کے ارباب علم و دانش، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں ایک بار پھر زیر بار احسان ہوں کہ میری آرام طلبی کی کوتاہی کے باوجود جناب مفتی صاحب نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالی ان کے جذبے کو دوہرا فرمائے اور خانپور کے عوام کے لیے ان کی سعی جمیلہ کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے جس کام کا بیڑا لیا ہے وہ براہ راست انہیں خدا تک پہنچانے کا کام ہے۔ اس اجر کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو اجر اللہ تعالی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو دیتا ہے۔ اس جلسہ کو مظلوم مدینہ نبی کے دوہرے داماد جامع القرآن شہید مظلوم حین قرأت القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے موسوم کیا گیا ہے۔ میں اگر صرف ذوالنورین کا تذکرہ چھیڑ دوں تو ذوالنورین کی اسلام لانے کی ذمہ داری کے ساتھ صدیق اکبر کا نام بھی آتا ہے کہ جس کی انوکھی تبلیغ سے حضرت عثمان بن عفان مشرف کا اسلام ہوئے۔ اور جن کے ہم عصر حضرت جعفر طیار، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر اصحاب تھے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج
خلافت راشدہ کی ترتیب سے اصحاب رسول کا تذکرہ ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وقت درکار ہوگا. میرے سینے اور گلے کا امتحان اور آپ کی نیند کا اور آپ کے آرام کا امتحان ہوگا. اگر آپ 4 یاروں کے تذکرے کو سننے کے لیے بیٹھ سکیں تو پھر ان کا تذکرہ چھیڑا جائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑے آدمی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ 40% راضی ہیں اور 60% ناراض ہیں. رات گزر جائے تو پرواہ نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. اللہ کرے آپ تھکے نہیں بلکہ پک جائیں. میرے عزیز دوستو، آج اس جماعت کا تذکرہ ہے جو جماعت ایک انوکھے مدرسے میں تیار ہوئی. کیونکہ یہ پروگرام بھی مدرسہ کی نسبت سے ہے، اس لیے مدرسے کا ذکر کروں گا. آج جس عثمان بن عفان کا تذکرہ ہوگا وہ ایک انوکھے مدرسے کا طالب علم ہے. جنہیں نصاب تعلیم بھی انوکھا ملا، جنہیں مدرسے کا دستور و منشور بھی انوکھا ملا، جنہیں مدرسے کا مدرس بھی پوری کائنات میں سے انوکھا ملا، اور پھر جن کی سندیں، جن کے سرٹیفکیٹس فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ تیار ہوئی. وہ مدرسہ کون سا ہے؟ وہ نصاب تعلیم کیا ہے؟ وہ دستور العمل کیا ہے؟ اور وہ مدرس کون ہے کہ جن کے فارغ شدگان کو اللہ نے اولئک حزب اللہ کے لفظ سے یاد کیا؟ میرے عزیز طلبہ خاص کر یاد کر لیں، اس مدرسے کا نام ہے بیت اللہ. مدرسے کا نام ہے، میرے ساتھ بولیں گے تو میں اس احساس میں رہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ جاگ رہے ہیں، ورنہ پیچھے اندھیرا ہے، پتہ نہیں کہ سو رہے ہوں آپ. تو بولنے سے آپ کی کیفیت کا پتہ چلے گا. مدرسے کا نام، اس کے مستری کا نام خلیل اللہ، اور مٹی اور گارا اٹھانے والے مزدور کا نام ذبیح اللہ. مدرسے کا نام، اس کو بنانے والے مستری کا نام، اور اس کی اینٹیں اٹھا کے دینے والے ننھے مزدور کا نام. یہ مدرسہ تیار ہوا، اس میں اللہ نے ایک نصاب تعلیم بھیجا جس کو کہتے ہیں کلام اللہ. تو نصاب تعلیم، پھر اس کے منشور کی، اس کے دستور کی، اس کے ضابطہ کی، اس کے ریگولیشنز کی، اس کے قانون کی ضرورت پڑی. اللہ نے فرمایا اس کا دستور، اس کا منشور، اس کا ضابطہ حیات لا الہ الا اللہ. اور پھر آخر میں مدرس بھیجا، فرمایا محمد الرسول اللہ. مدرسے کا نام، مستری کا نام، مزدور کا نام،
نصاب تعلیم کا نام ضابطہ حیات اور مدرس محمد الرسول اللہ. اور جب اس مدرسے کے طالب علم فارغ ہوئے تو اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ. یہ تو مسلم بات ہوئی کہ دنیا کا کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی فقہ اس بات پر متفق ہے کہ بیت اللہ کی حقانیت میں کوئی شک نہیں. کہو کوئی متفق ہے کہ نہیں؟ جہاں سے چوکوں بتلا دیجئے گا. اور یہ بھی مسلم بات ہے کہ اس کے مستری کی شخصیت میں بھی کسی مسلک کا اختلاف اور اس کے مزدور کی حقانیت میں بھی کسی کا اختلاف، کلام اللہ میں بھی کسی کو شک. اگر کسی کو شک ہوگا تو اس کا پہلا صفائی اسے منہ توڑ جواب دے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو کلام اللہ میں بھی کوئی شک، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی شک، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی شک. جب ان تمام باتوں میں کوئی شک نہیں، پھر میں پوچھتا ہوں تم سے کہ جب ان میں کوئی شک نہیں، اولئک حزب اللہ میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. شاید بات سمجھ نہیں آئی آپ کو. آ گئی؟ کبھی آ کر چلی بھی جاتی ہے. اس کو امرت دھارا بنا کر عزیز دوستوں اپنی سماعت کے دریچوں سے نکال کر دل کی پنہا گہرائیوں میں تارے دے کر محفوظ کر لیجئے کہ اولئک حزب اللہ میں نہ شک تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک کوئی ان میں شک کی گنجائش رہے گی. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آج اگر اس قرآن سے پوچھا جائے کہ حزب اللہ کون ہے تو اس کا جواب مان لو گے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. یہ کون محمد الرسول اللہ؟ یہ کون بیت اللہ کا مدرس؟ یہ کون نصاب تعلیم پڑھانے والا؟ یہ کون دستور العمل نبھانے والا؟ یہ کون مراد خلیل بن کے آیا؟
إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ابراہیم اپنی خالی جھولی کو کائنات کے سب سے بڑے خالق مطلق کے سامنے پھیلا کے کھڑا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے ندا آئی ابراہیم یہ کوئی دنیا کا دربار نہیں کہ اس میں تمہیں محدود خیرات ملے گی. آج جو مانگنا ہے تو مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں. ربنا تقبل منا مولا تیرے دروازے پر ابراہیم سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ جو میں نے محنت و مزدوری کی میرے ننھے بیٹے نے جو محنت کی ہماری یہ محنت اپنے آستانے پر قبول فرما. اس لیے إنك أنت السميع العليم. تیرے بغیر کوئی سننے والا نہیں تیرے بغیر کوئی دلوں کے راز جاننے والا نہیں. اس لیے ہم دونوں تیرے دروازے پہ آئے ہیں. مولا کریم ہماری یہ محنت قبول فرما. ندائے ابراہیم تیری یہ محنت قبول فرمائی ہم نے. آگے چل آج تو مانگتا تھک جائے گا میرے خزانہ رحمت میں کمی نہیں آئے گی. پھر جھولی پھیلائی فرمایا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میرے پروردگار آج ابراہیم اپنی خالی جھولی پھیلا کر تجھ سے گوہر مقصود مانگنا چاہتا ہے. آج تجھ سے اصلی جوہر مانگتا ہے. آج زندگی کی سب سے بڑی مراد مانگتا ہے. آج اپنی تبلیغ کا صلہ مانگتا ہے. آج اپنی مصر سے شام اور شام سے فلسطین تک کی ہجرت کا صلہ مانگتا ہے. آج تیرا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کا صلہ مانگتا ہے. آج ابراہیم تیرے گھر کی تعمیر کی اجرت تجھ سے طلب کرتا ہے. میرے پروردگار سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو اور میرے دین حنیف پر قائم رہنے والی ساری امت مسلمہ کو اس گھر کا فرما بردار بنا دے.